جب لطیفہ قلبیہ جاری ہوتا ہے تو پھر انسان کا پورا بدن ذکر کر رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سلطان الاذکار۔ تو سلطان الاذکار 7واں سبق، اس میں پورا جسم ذکر کرتا ہے، رواں رواں ذکر کرتا ہے، بال بال ذکر کرتا ہے، وہ کیفیت ہی کچھ اور ہے۔ وہاں جا کر یہ حقیقت کھلتی ہے کہ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ، جو کوئی بھی چیز ہے وہ اللہ کی حمد بیان کرتی ہے، تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ تو بھئی اگر باقی ساری دنیا کی چیزیں اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں تو بدن بھی تو اللہ کی ایک چیز بنائی ہوئی چیز ہے نا، تو ذکر تو یہ بھی کر رہا ہے، ہم نہ سنیں تو الگ بات ہے۔ تو سلطان الاذکار میں جا کے پھر انسان کو یہ کیفیت ہے۔ ایسا بندہ اگر 7 لطائف پہ ایک وقت میں توجہ کرے تو 7 کا ذکر بھی سن سکتا ہے، مگر مراقبے میں الگ الگ سب پہ توجہ کرنا یہ زیادہ افضل ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ الگ الگ توجہ کرے، اور جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا، پھر تو یوں سمجھیں کہ بندہ ذکر کے اندر فنا ہو جاتا ہے، ایک حالت ہی اور ہو جاتی ہے۔ اب اگر لطائف کے اسباق پر یہ کیفیتیں ملتی ہیں تو اصل سلوک تو لطائف کے بعد شروع ہوتا ہے، جس کو معرفت کا سلوک کہتے ہیں۔ یہ تو جیسے پینٹ کے لیے گراؤنڈ ورک کرتے ہیں نا، یہ تو گراؤنڈ ورک ہے۔ اگر گراؤنڈ ورک کرنے کی شان یہ ہے تو پھر اوپر پینٹ کرنے کی شان کیا ہوگی؟ پھر جو معرفتیں ملتی ہیں، جو نکات کھلتے ہیں، پھر جو قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ کی بات بہت قیمتی کہ میں نے مراقبے میں ساری مخلوق کو دیکھا مگر ذات کی خوشبو نماز کے سوا میں نے کہیں نہیں پائی۔ تو ذات کی جو خوشبو پھر نماز میں آتی ہے وہ تو کچھ اور۔ اب دیکھیں ہمارے سلسلے میں سبق ہیں کمالات نبوت، کمالات رسالت، مراقبہ حقیقت صلاۃ، حقیقت قرآن مجید، حقیقت کعبہ ربانی۔ اب ان مراقبوں کو کرنے سے کیا کیا حقیقتیں ان کی کھلتی ہوں گی؟ تو اصل تو وہ چیزیں ہیں نا جو حاصل کرنی چاہیے۔